ہوں کہ اتر پردیش میں خاص طریقے سے یہ جو شانتی ہے، جو امن ہے، جو جھگڑا فساد سے پاک ماحول ہے، اس میں ان کویوں اور شاعروں کی بھی بہت بڑی دین ہے۔ یہ جو گنگا جمنی مشاعرے اور کبھی سمیلن ہیں، ان کی بہت بڑی دین ہے، اس لیے کہ انہوں نے ذہن سازی کی ہے، دماغوں کو درست کیا ہے، مانسکتاؤں کو پوتر بنانے کی کوشش کی ہے، ذہنیتوں کو مقدس بنایا ہے اور پاکیزگی بخشی ہے۔ میں ان سب کویوں اور شاعروں کو سلام کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح سے مشاعرے اور کبھی سمیلن ملے جلے انداز میں ملک میں ہوتے رہیں تو ہم بہت جلدی ملک کو ایک پرامن اور شانتی بھرا ملک کا چہرہ دیکھیں گے۔ آپ نے جس تہذیبی سرفرازی کے ساتھ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کو سنا ہے، میں اس تہذیب کی برتری کو اپنی آنکھوں میں چمک کی طرح محفوظ رکھوں گا، اور دوسری جگہ جا کے بتاؤں گا کہ مشاعرہ اور کبھی سمیلن کس تہذیب کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنا ہو تو فتح پور چل کے دیکھ لیجیے۔ اب یہ تو میرے جذبات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، اور اب کچھ شعر آپ مجھ سے سن لیں کہ کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، تیرگی اندھکار، کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے۔ کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے، اور عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے۔ عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے۔ دیکھیے کچھ تجربے کے شعر ہیں کہ کسے سجدہ کرو آخر کسے اپنا خدا مانو، کسے سجدہ کرو آخر کسے اپنا خدا مانو، کہ ہر پتھر یہی کہتا ہے مجھ کو دیوتا مانو۔ کسے سجدہ کرو آخر کسے اپنا خدا مانو، کہ ہر پتھر یہی کہتا ہے مجھ کو دیوتا مانو۔ میں اس دن خودکشی کر لوں گا جس دن یہ سنا میں نے، میں اس دن خودکشی کر لوں گا جس دن یہ سنا میں نے، میرے پیچھے چلو میری سنو میرا کہا مانو۔ میں اس دن خودکشی کر لوں گا جس دن یہ سنا میں نے، میرے پیچھے چلو میری سنو میرا کہا مانو۔ سوچتا ہوں کہ تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے، سوچتا ہوں کہ تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے، تیرے پتھر سے میرے زخم کا رشتہ کیا ہے۔ سوچتا ہوں کہ تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے، تیرے پتھر سے میرے زخم کا رشتہ کیا ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ شادماں لوگوں، خوش رہنے والے لوگ، شادماں لوگوں میرے زخم سے دلچسپی کیوں، شادماں لوگوں میرے زخم سے دلچسپی کیوں، اس کا پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا ہے۔ شادماں لوگوں میرے زخم سے دلچسپی کیوں، شادماں لوگوں میرے زخم سے دلچسپی کیوں، اس کا پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا ہے۔ اور ایک 4-5 شعر سن لیجئے، ہم شاعروں اور کویوں کی زندگی کی ایک پینٹنگ ہے۔ سنیے گا کہ دن کو دھوپ میں چلنا، شب میں موم سا جلنا، بس یہی کہانی ہے۔ دن کو دھوپ میں چلنا، شب میں موم سا جلنا، بس یہی کہانی ہے۔ ہم فقیر لوگوں کے پھول سے لڑکپن کی دھول سی جوانی ہے، ہم فقیر لوگوں کے پھول سے لڑکپن کی دھول سی جوانی ہے۔ شعر سنیے گا کہ فکر حال و مستقبل، 3 ٹکڑے ہیں کہ فکر حال و مستقبل، بے یقین سی منزل، کر بے روح و درد دل۔ فکر حال و مستقبل، بے یقین سی منزل، کر بے روح و درد دل، آس کے گلستاں میں
यास के बयाबा में जिंदगी गंवानी है, हम फकीर लोगों के फूल से लड़कपन की धूल सी जवानी है। शेर सुनिएगा कि कैसी इज्जतो शोहरत, कैसा प्यार क्या चाहत, कैसी बेकरां दौलत, कैसी इज्जतो शोहरत, कैसा प्यार क्या चाहत, कैसी बेकरां दौलत, इसका क्या भरोसा है, इसका क्या ठिकाना है, ये तो आनी जानी है। इसका क्या भरोसा है, इसका क्या ठिकाना है, ये तो आनी जानी है। और शेर सुनिएगा कि बेसबात दुनिया में, टेम्परेरी आर्जी बेसबात दुनिया में हर गुरूर झूठा है, हर अना है बेकीमत, अना ईगो। बेसबात दुनिया में हर गुरूर झूठा है, हर अना है बेकीमत, वक्त खुद बता देगा कौन कितना गहरा है, किसमें कितना पानी। बेसबात दुनिया में हर गुरूर झूठा है, हर आना है बेकीमत, वक्त खुद बता देगा कौन कितना गहरा है, किसमें कितना पानी है। और एक शेर सुनिए, ये काम का है, याद कर लीजिए। मिडिल क्लास की ज़िंदगी जो है सबसे ज़्यादा इम्तिहान में गुजरती है। इस पर शेर सुनिए कि लोग घर के बाहर तो अपना दुख छुपाते हैं, खूब मुस्कुराते हैं। लोग घर के बाहर तो अपना दुख छुपाते हैं, खूब मुस्कुराते हैं, और घर के आंगन में एक शक्ल बालिग है, दूसरी सयानी है। लोग घर के बाहर तो अपना दुख छुपाते हैं, खूब मुस्कुराते हैं, और घर के आंगन में एक शक्ल बालिग है, दूसरी सयानी है। और आखिरी शेर कि खुद गरज ज़माने में क्या बुलंदियों पस्ती, कैसी मौज और मस्ती। खुद गरज ज़माने में क्या बुलंदियों पस्ती, कैसी मौज और मस्ती, सबका एक अफसाना, सबका एक ही किस्सा, सबकी एक कहानी है, हम फकीर लोगों के फूल से लड़कपन की धूल सी जवानी है। बहुत बढ़िया भाई। दोस्तों बहुत आपका शुक्रिया। और लीजिए, आपके दो ही शोरा और बाकी हैं, लेकिन ये नौजवान जिसकी सलाहियतों का मैंने जिक्र किया, जिसके रोशन मुस्तकबिल की मैंने पेशीन गोई की, जाहिर है अगर मैंने इतना कुछ उसके लिए कहा है तो उसको भी सबूत देना है कि मैंने जो कुछ कहा है वो कम से कम 33% तो ज़रूर सही है। इसलिए मैं इमरान से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ, अपने कलाम से नवाजें। दोस्तों, मैं तो इस चक्कर में था कि मैं अपने बड़ों को पढ़वा दूंगा, आज मेरे हिस्से में ये काम नहीं रहेगा, लेकिन अनवर भाई का हुक्म है कुछ सुनाने के लिए। बेसिकली मैं तो शायर हूँ। फंसा के आर के सिंह साहब ने आज